اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف کا قید کا واقعہ ایک نہایت سبق آموز اور ایمان افروز قصہ ہے جو قرآن مجید میں سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ پس منظر: حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق کے پوتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے نہایت خوبصورت، نیک اور صالح نوجوان تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت اور علم تعبیر خواب کی عظیم نعمت بھی عطا کی۔ آپ کا بچپن کئی آزمائشوں سے گزرا، جن میں سب سے بڑی آزمائش آپ کے بھائیوں کی سازش تھی، جنہوں نے حسد کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ بعد میں قافلے والوں نے آپ کو مصر میں غلام بنا کر بھیج دیا۔ یوسف کو عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر خزانہ نے خرید لیا اور ان کی بیوی زلیخا نے آپ علیہ السلام کی بے مثال خوبصورتی دیکھی تو دل میں ایک ناجائز خواہش پیدا ہوئی۔ لیکن یوسف اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے زلیخا کی دعوت گناہ کو سختی سے رد کیا۔ اس انکار کے بعد زلیخا نے الزام لگا کر یوسف کو قید کروانے کی سازش کی۔ یوسف کا قید میں جانا: زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ یوسف کو سزا دی جائے تاکہ اس کی عزت اور وقار محفوظ رہے اور حقیقت چھپ جائے۔ آخرکار لوگوں کی باتوں اور زلیخا کی ضد کے نتیجے میں یوسف کو بے گناہ قید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کچھ عرصے کے لیے اسے قید میں ڈال دیں، حالانکہ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 35۔ قید میں یوسف کا کردار: یوسف قید میں بھی صبر، شکر اور تقویٰ کا پیکر تھے۔ وہ قیدیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے اور ان کے دل جیت لیتے۔ قید خانے ایک تنگ طریق جگہ تھی، مگر یوسف علیہ السلام کے یہ اللہ کی رضا اور اپنی عزت کی حفاظت کا ذریعہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، قید مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ دو قیدیوں کے خواب: ایک دن قید میں دو قیدی آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان سے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، ہم آپ کو نیک لوگوں میں پاتے ہیں۔ یوسف نے اس موقع کو دعوت دین کے لیے استعمال کیا اور فرمایا، میں تمہیں اس کھانے کے آنے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ اللہ کے سوا تم کسی کو نہ پکارو، یہی سیدھا دین ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی۔ پہلے قیدی کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے بادشاہ کے قریب ہوگا اور شراب پیش کرے گا۔ دوسرے کے بارے میں کہا کہ اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچیں گے۔ یہ تعبیر ٹھیک اسی طرح پوری ہوئی۔ یوسف کا صبر اور حکمت: جب پہلا قیدی رہا ہونے لگا تو یوسف نے کہا، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا اور یوسف کئی سال مزید قید میں رہے۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور مخلوق پر حد سے زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ کا خواب: چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں۔ کوئی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب وہ قیدی جس نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پائی تھی، بادشاہ کو یاد آیا اور اس نے کہا، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو یہ تعبیر بتا سکتا ہے۔ وہ قید خانے میں یوسف کے پاس گیا اور خواب سنایا۔ یوسف کی تعبیر: یوسف نے فرمایا، 7 سال تک کھیتی خوب ہوگی۔ 7 سال تک کھیتی خوب ہوگی، فصل کو سنبھالو، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، اس وقت ذخیرہ استعمال کرنا۔ اس کے بعد 1 سال بارش آئے گی اور لوگ خوشحال ہوں گے۔ یہ حکمت اور علم یوسف کی نبوت کی دلیل تھی، یوسف کی رہائی اور عزت کی بحالی۔ بادشاہ نے یوسف کو بلایا، مگر آپ نے کہا کہ پہلے میرا مقدمہ صاف کیا جائے اور ان عورتوں سے پوچھا جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ جب زلیخا نے سچ قرار کیا کہ یوسف بے گناہ ہے تو آپ عزت کے ساتھ قید سے باہر آئے اور بادشاہ کے مشیر اور خزانے کے نگران مقرر ہوئے۔ اس واقعے سے سبق: صبر و استقامت۔ یوسف نے قید میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھا، عفت و پاکدامنی، گناہ سے بچنے کے لیے قید کو ترجیح دی۔ دعوت دین: ہر موقع پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، حکمت و تدبیر، معاشیت اور قحط حل پیش کیا، حق کا دفاع، رہائی سے پہلے
اپنی بے گناہی ثابت کروائی۔ یہی آج کا عنوان تھا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ